میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ اتنی چھوٹیاں بڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو میں تہہ دل سے اور کھلے دل سے اور غیر مشروط طور پہ معذرت خواہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں کنٹروورسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر منٹ بعد، ہر سیکنڈ بعد یہاں پر کنٹروورسی بن رہی ہوتی ہے، اور یہ کنٹروورسی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان کے مشہور پوڈ کاسٹر حافظ احمد، ان کا ایک پوڈ کاسٹ وائرل ہوا۔ اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایک چیز بیان کی کہ جو ایک واقعہ تھا جو ان کے ساتھ بچپن میں پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں حفظ کرتا تھا تو میرے قاری صاحب نے مجھے اتنا شدید تشدد، اتنا ٹارچر کیا، مارا کہ میں ایک لمبے عرصے تک میں اپنی لیفٹ سائڈ پر نہیں سو سکتا تھا، کیونکہ مار کا اثر اتنا تھا کہ وہ درد ہوتی تھی اگر میں اس سائڈ پر سوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد میں یہ کہوں گا والدین کو اور اپنے بہن بھائیوں کو، جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مدرسے نہ بھیجنا حفظ کے لیے، کبھی بھی ان کو یہاں حفظ کروانے کے لیے نہ بھیجنا، گھر میں قاری صاحب نہ بلانا، گھر میں خود ہی پڑھا لینا، مگر ان کو کبھی حفظ کروانے کے لیے مدرسے نہ بھیجنا۔ انہوں نے کہا امام کعبہ بھی ہو تو اس کے پاس بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجنا۔ اب یہ بیان، ان کا یہ بیان وائرل ہوا، تو وائرل ہوتے ہی اس کے اوپر کئی لوگوں نے اعتراضات اٹھانا شروع کیے، اور پھر گزشتہ دن ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ جو آئے روز ویسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کے لب سل جاتے ہیں، ان کے ہونٹ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ واقعات ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، سکولز کے، وہاں پر آ کر ان لوگوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کو آپ اٹھا لیں، آپ نمل یونیورسٹی کو اٹھا لیں، آپ ایشیا کی، پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کو اٹھا لیں، کسی بھی یونیورسٹی کو اٹھائیں، اور ایسے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی اپنی آواز نہیں اٹھاتا۔ مالاکنڈ کے یونیورسٹی کے پروفیسرز کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، ویڈیوز پکڑی گئی، اور وہ ویڈیوز بھی کوئی ایک ویڈیو نہیں تھی، 4000 ویڈیوز وائرل ہوئی۔ اور اس کے بعد اب مشہور ایک میڈیا پرسن ہے ان کا عمار خان یاسر، انہوں نے اس کے اوپر ایک تحریک اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدرسے کے بائیکاٹ کرنا ہے، مدرسے کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو پھر حافظ احمد صاحب اس کے اوپر اپنا دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں اور لوگوں کو اس چیز پر قائل کریں کہ آپ نے اب یونیورسٹیز نہیں جانا، یونیورسٹی اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا، کیونکہ یونیورسٹیز میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو لڑکیوں کے ساتھ وہاں پر جو ان کی عزتیں تار کی جا رہی ہیں، وہ عوام کے سامنے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر یا تو حافظ احمد معافی مانگ کر وہ قوم اپنا یہ بیان واپس لیں، اور قوم کی جو ان سے امیدیں ہیں وہ ان امیدوں پر پورا اترے۔ اس طرح کے بیانات ون سائیڈ آپ نہیں دے سکتے۔ تو پھر حافظ احمد تک جب یہ تحریک پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر تو ایک بھونچال آ گیا، لوگوں نے اس قدر حافظ عمار خان یاسر کو اپریشیٹ کیا اور ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو شیئر کیا، اور پھر حافظ احمد وہ رات کو اسلام آباد پہنچے عمار خان یاسر کے پاس، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اگر میں نے ایسا کہا بھی تو جہاں پر میں پوڈ کاسٹ کے لیے گیا تھا وہاں پر انہوں نے ایڈیٹنگ کے دوران میرے وہ پوائنٹس ہی ہائی لائٹ کیے جو مجھے جو ایسے تھے، جو میرے باقی بیانات تھے، جو باقی میرے جو الفاظ تھے وہ انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیے۔ تو یہ انہوں نے ایک غلط مقصد کے لیے، اور پھر اس کے اوپر تھم نیل بھی ایسا تھا کہ جس میں ایک مولوی کو دکھایا گیا ہے، عالم کو دکھایا گیا ہے، جو ایک شیطانی شکل ہے، جو شیطانی شکل کی طرح کا ایک عالم دکھایا گیا۔ اور یوں جب یہ کنٹروورسی یہ بھری، پھر حافظ احمد کو مجبوراً اسلام آباد جانا پڑا۔ انہوں نے جا کر پھر معافی مانگی، اور معافی کا بیان انہوں نے جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کھلے دل سے معافی مانگتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے اس وجہ سے کہا۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، میں اپنے الفاظ پر معافی مانگتا ہوں اور وہ الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب ناظرین، ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر کب تک ہم یوں چلتے رہیں گے، ہم کیوں نہیں اپنا نظام بدلیں گے؟ یہ جب تک ہمارا نظام نہیں بدلے گا تو یہ واقعات رونما ہوتے ہی رہیں گے۔ آپ مالاکنڈ یونیورسٹی اٹھا لیں،
آپ کراچی کے سکولز اٹھا لیں، شیخوپورے کا حالیہ سکول کا واقعہ، وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ ٹیچروں کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے وہ پوری پاکستان نے دیکھے۔ وہ پاکستان اب یہ جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا کہ گرلز کے لیے، طالبات کے لیے الگ سسٹم ہوگا اور وہاں پر کسی بھی مرد کی نو انٹری ہوگی، اور جب مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ سسٹم ہوگا، الگ سکول، کالجز، یونیورسٹیز، اور وہاں پر مرد پروفیسر ہوں گے، تو پھر جا کر یہ واقعات تھم سکتے ہیں۔ ادروائز آپ جتنی کوشش کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، کوئی بھی ان واقعات کو نہیں روک سکتا، کیونکہ شریعت نے ہی اجازت نہیں دی۔ شریعت کہتی ہے کہ جہاں پر ایک مرد اور عورت جہاں پر اکیلے ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا، تو جب شیطان بیچ میں آتا ہے تو پھر شیطانیت ہوتی ہے، شیطانیت جب بڑھتی ہے تو پھر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، اور پھر ایک دو ویڈیوز نہیں، بات ہزاروں ویڈیوز تک، اور ہزاروں ویڈیوز سے مراد ہزاروں لڑکیوں تک، ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ جب یہ ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں تو پھر یہ والدین بھی سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو تو پڑھانے بھیجا تھا، مگر ان کے ساتھ ایسے واقعات کیسے پیش ہو گئے۔ تو جب ہمارا سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے کہ تب جب بس نمبر ہی لینے ہیں تو پھر نمبر لینے کے چکر میں، نمبروں کے چکر میں پھر وہ اپنی عزتیں گنوا بیٹھتی ہیں۔ تو یہ ہمیں سب سے پہلے اپنا نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ عمار خان یاسر کو میں کہوں گا کہ آپ نے یہ تحریک اٹھائی تو اب ایک تحریک اٹھائیں کہ آپ نے یہ نظام بدلنا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ادارے قائم کروانے ہیں، یونیورسٹی لڑکیوں کے لیے الگ ہوگی اور وہاں پر خواتین پروفیسر ہوں گی، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے الگ یونیورسٹی ہوگی اور وہاں پر مرد پروفیسر ہوں گے، تو پھر جا کر یہ چیزیں رک سکتی ہیں۔